اور ہمیں کس لیے پیدا کیا؟ توحید کے لیے. اس کی دلیل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے لوگوں تمہیں پیدا کیا، تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، کس لیے؟ تاکہ تم تقوی اختیار کرو. الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء فانزل من الثمرات رزقا لکم فانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا. اللہ نے کیا فرمایا؟ میں نے زمین کو بچھونا بنایا، آسمان کو چھت بنایا، آسمان سے پانی نازل کیا، زمین سے فصل اگائی، سب کچھ کس لیے؟ فلا تجعلوا للہ اندادا. اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا. اس کا کیا مطلب؟ اس کی تشریح بنتی ہے اے انسان تجھے میں نے پیدا کیا تو توحید کے لیے کیا. یہ آنکھیں دی ہیں تو توحید کے لیے، یہ ناک دیا تو توحید کے لیے، یہ کان دیے تو توحید کے لیے. کیا مطلب اس کا؟ اگر تیری آنکھیں ہونے کے باوجود تجھے توحید سمجھ نہیں آئی تو آنکھیں ہونے کے باوجود تو نابینا ہے. اگر کان ہونے کے باوجود تجھے توحید سمجھ نہیں آئی تو کان ہونے کے باوجود بولا ہے، گونگا ہے. تیری زبان کا، تیرے کان کا تجھے کوئی فائدہ نہیں. اگر یہ تیرے ہاتھ، یہ بازو صحیح سلامت ہے، تجھے توحید سمجھ نہیں آئی، تیری توحید نہ ہونے کی وجہ سے تو لنگڑا لولا، اللہ کے ہاں تیری کوئی حیثیت نہیں. یہ تیرے جسم کی ہر عضو کی حیثیت ہے تو توحید کی وجہ سے. اللہ نے یہ سب کچھ تجھے دیا توحید کے لیے. یہ زمین فرش بنا دی توحید کے لیے، آسمان کو چھت بنایا توحید کے لیے، آسمان سے پانی نازل کیا توحید کے لیے، اس پانی سے اللہ نے فصلیں اگائی توحید کے لیے. سارے کا سارا کام اللہ نے توحید کے لیے کیا. فلا تجعلوا للہ اندادا. اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا. تیری ہر چیز، ہر نعمت کا مقصد توحید ہے. سمجھ اس بات کو. اگر توحید نہیں تیری